بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی سیرت سے متعلق مسلسل یہ پانچواں بلکہ چھٹا ہفتہ ہے جس میں ان پاک روحوں کی حیات زندگی اور ان کی خدمات سے متعلق کچھ باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئیں. وہیں سے اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان ائمہ رحمہم اللہ سے متعلق ہمارا اور آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ان کے سلسلے میں عقیدہ کے طور پر، عمل کے طور پر، قول کے طور پر ہمیں اور آپ کو کیا منہج، کیا انداز، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس لیے یہ ضروری ہوا کہ ہم آپ کے سامنے اس موضوع سے متعلق کچھ ایسی بات رکھیں کہ اتنا سن لینے کے بعد ان ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کیا سوچنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے اور کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر یا مسلمانوں کے اندر دو گروپ ایسے ہیں جو سخت غلطی کے شکار ہیں. ایک گروپ تو وہ ہے جو ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر ان کے بارے میں سخت غلو سے کام لے رہا ہے، سخت غلو سے کام لے رہا ہے، اور ان کی سیرت اور ان کی خدمات کے بارے میں رطب و یابس اس قسم کی باتیں بیان کرتا ہے، اور ان ائمہ کو اس مقام تک پہنچا دے رہا ہے جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ جب مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے اندر قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے
اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ان کے دائیں ہوا کرتی تھی. لوگ سامنے ہوتے تھے. مسائل صحابہ کے اختلاف کا ذکر آتا تھا تو وہ ایک ایسی بات کہتے تھے جو آج تک بطور حکمت اہل علم کے اندر چلی آ رہی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر. کوئی بھی شخص ہے، ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، ابن عباس و ابن عمر ہیں، طلحہ اور زبیر ہیں، ابن مسعود و ابو دردہ ہیں، کوئی بھی ہے. کل یؤخذ من قوله ویرد. کوئی بھی شخص ہو اس کی بات مانی بھی جائے گی اور رد بھی کر دی جائے گی. الا صاحب هذا القبر، مگر یہ قبر والا جو ہے اس کی ساری بات مانی جائے گی، کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی. یہ منہج دیا، لیکن لوگ اس منہج سے ہٹ کر کے ان ائمہ کے بارے میں سخت غلو کے شکار ہیں. دوسرا، ایک نوجوان کم علم، کم عمر، کم تجربہ ایک ایسا گروپ پیدا ہوا جو نعوذ باللہ من ذالک ان ائمہ کی تنقیص کرتا ہے. کسی کے اوپر کسی قسم کا عیب لگاتا ہے کہ وہ حدیث کا علم ان کے پاس نہیں تھا، انا للہ. کسی کے بارے میں کسی کو یہ متہم کرتا ہے کہ ان کے پاس صرف اہل مدینہ کے صحابہ کی روایتیں رہ گئی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے تھے. اس قسم کی مختلف باتیں ان ائمہ کے شان میں بطور گستاخی کہی جاتی ہے جو اہل سنت والجماعت کے قطعاً خلاف ہے. یہ دونوں گروپ اور دونوں جماعتیں سخت غلطی کے اوپر ہیں. ان دونوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو اس موضوع کے چھیڑنے کا سبب بنا، اس وقت بعد کتابیں ایسی سامنے آئی. مثال کے طور پر صرف کتاب کا نام لیتا ہوں میں، مؤلف کا نام یا وہ کتاب جہاں سے چھپی ہے اس کا نام نہیں لیتا. وہ کتاب ہے حدیث اور اہل حدیث. ایک موٹی سی کتاب ہے، اتنی موٹی سی. ایک صاحب نے مجھے لا کر کے دیا کہ اسے دیکھیں. واللہ اس کتاب کو پڑھ کر کے ایک جگہ نہیں متعدد جگہ پہنچ کر کے میرے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی. اس لیے کہ اس کتاب کے اندر بسا اوقات جسے آپ سفید جھوٹ کہیے، ایک جھوٹ ہوتی ہے اور ایک سفید جھوٹ ہوتی ہے. یعنی جس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے کہ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے. مثال کے طور پر اگر ابھی کوئی کہے کہ سورج نکلا ہوا نہیں ہے، یہ 14ویں رات کا چاند ہے، یہ سورج نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہی ہے سفید جھوٹ. یہ سفید جھوٹ ہے. تو ایک جھوٹ ہوتی ہے اور ایک سفید جھوٹ ہوتی ہے. تو اس کتاب میں بسا اوقات سفید جھوٹ بولا گیا ہے. مثال کے طور پر شیخ الکل میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ، جو شاہ اسحاق رحمہ اللہ کے بعد دلی کے اندر منصب حدیث پر بیٹھے اور صرف حدیث کا علم حاصل کرنے والے ان سے 50,000 سے زائد طلباء ہیں. ایک دو نہیں، کتنا؟ 50,000 سے زائد. اور عرب کے علماء اور عجم کے علماء دونوں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ان کے زمانے میں کوئی عالم حدیث کا نہیں تھا. ان کے ایک شاگرد جن کی کتاب اس وقت دنیا میں سنن ابو داؤد کی شرح میں سب سے اچھی کتاب مانی گئی ہے، صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں،
شرح حدیث کی سب سے اچھی کتاب مانی گئی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ عون المعبود. ان کی ایک مفصل کتاب غایت المقصود ہے. اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں رکن و مقام کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے قسم کھاؤں. کہاں؟ رکن و مقام سمجھتے ہیں نا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم. یہ جو جگہ جسے ملتزم کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں بعض ضعیف حدیثیں وارد ہیں کہ وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے آپ لوگ دیکھیں کہ لوگ وہاں پر چپتے رہتے ہیں. تو اگر رکن و مقام کے بیچ میں یا رکن یمانی اور مقام ابراہیم اس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے میں قسم کھا لوں کہ میری آنکھوں نے علم کے اندر، زہد کے اندر، تقوی کے اندر، اخلاص کے اندر ان سے بہتر کسی اور کو نہیں دیکھا، تو میں سچا ہوں گا، جھوٹا نہیں ہوں گا. ان کے بارے میں اس کتاب کے اندر لکھا ہے. اور ایک کوئی حافظ عبد الرحمن پانی پتی کے حوالے سے، اگر مجھ سے نام کے اندر غلطی نہیں ہو رہی ہے، پانی پتی کے حوالے سے، اس لیے کہ انہوں نے شیخ الکلی کے زمانے میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، جس کے اندر شیخ الکل پر بہت سے اتہامات لگائے گئے. جن میں سے ایک اتہام یہ بھی تھا کہ شیخ الکل کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رافضی تھے. حاشا للہ، حاشا للہ، حاشا للہ. شیخ الکل نے یہ بات کبھی نہیں کہی، بلکہ جو شخص اس بات کو لکھنے والا تھا اسے جب کمشنر کے سامنے پیش کیا گیا کہ ہم نے یہ بات کہاں کہی ہے، کس نے سنا یہ بات کو، تو اس نے انکار کر دیا کہ ہم نے یہ کتاب نہیں لکھی، بلکہ ہمارے نام سے لکھ کر لوگوں نے شائع کر دی ہے. یعنی اس وقت 1857 سے پہلے، 1845-46 کی بات ہے، اس وقت جس نے اس کتاب کو لکھا تھا اس نے یہ اعتراف کر دیا کہ ہاں یہ بات غلط اور جھوٹ ہے. اور آج تقریباً 200 سال کے بعد بھی وہ بات شیخ الکل کے نام منسوب کی جا رہی ہے. سچ کہا ہے کسی نے کہ درج ہے وہ بھی میری رسوائیوں کے باب میں، درج ہے وہ بھی میری رسوائیوں کے باب میں نے جس الزام کی 100 مرتبہ تردید کی، جس کی میں 100 مرتبہ تردید کر چکا ہوں، وہ بھی آج میرے نام پر بطور رسوائی درج ہے. تو اس قسم کی کتابیں بعض لوگ لکھتے ہیں اور علماء حدیث کے بارے میں یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک اماموں کو مانتے نہیں ہیں، اماموں کی توہین کرتے ہیں. بلکہ بعض لوگ میرے سامنے بیٹھے، ابھی ماضی قریب میں، دور نہیں، ماضی قریب کی بات ہے، ہفتوں اور مہینوں کی بات ہے، ہم نے کہا یہ بات جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ائمہ کی توہین کرتے ہیں، ہم ائمہ کو نہیں مانتے، آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی بات بطور دلیل تو پیش کی جائے. کس دلیل پر، کس بنیاد پر، کس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ائمہ کو نہیں مانتے؟ آیا ائمہ رحمہم اللہ کے ماننے کا معیار کیا ہے؟ تو اسی مناسبت سے چونکہ انبیاء ائمہ رحمہ اللہ کا ذکر چل چکا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا اور خصوصاً علماء اہل سنت والجماعت کا ان ائمہ سے متعلق کیا منہج تھا اور کیا ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے. سب سے پہلے یہ بات لیں کہ امام کا معنی کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے ذرا میرے درس کا ایک تعلق ہے. امام کا معنی ہوتا کیا ہے؟ ساتھیو، امام بنا ہے اما یا امو سے. اما یا امو، اما یا امو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قصد کرنا، پیچھے پیچھے کسی کے چلنا، پیروی کرنا. اتما اسی سے بنا ہے، اسی سے مؤتم اور مأموم بنا ہے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور امام کی اقتداء کرتا ہے. امام جہاں رکوع کرتا ہے وہ رکوع کرتا ہے، امام جہاں سجدہ کرتا ہے وہ
سجدہ کرتا ہے۔ تو امام کے معنی ہوتا ہے کہ جس کا قصد کیا جائے، جس کی طرف وقت ضرورت رجوع کیا جائے، یا جس کی اقتدا کی جائے۔ اور ہم جب امام بولتے ہیں، جیسے امام سفیان ثوری، امام حسن بصری، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، تو اس سے ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ دین کے سمجھنے، قرآن و حدیث کے نصوص کو سمجھنے کے لیے چونکہ ان علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان کی اقتدا کی جاتی ہے، اس لیے ہم انہیں امام تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا شریعت اسلامیہ یا امت مسلمہ کے اندر صرف 4 ہی امام گزرے ہیں یا اور بھی گزرے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بس 4 ہی امام ہیں۔ کیا یہ بات حق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑے امام، امام اعظم کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑے امام، امام اعظم کون ہے؟ اللہ کے رسول، اس لیے کہ ساری امت انہی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ دین کے سمجھنے کے لیے، حلال اور حرام کو معلوم کرنے کے لیے رجوع کس کی طرف کرتی ہے؟ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق قرار دیا وہ حق ہے، اور جس کو آپ نے باطل قرار دیا وہ باطل ہے، جس کو آپ نے جائز قرار دیا وہ جائز ہے، جس کو آپ نے ناجائز قرار دیا وہ ناجائز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ خواہ وہ نمونہ حلال اور حرام کے بارے میں ہے، وہ نمونہ معیشت کے بارے میں ہے، وہ اقتصادیات کے بارے میں ہے، وہ معاشرت کے بارے میں ہے، وہ سیاست کے بارے، کسی بارے میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اسی کے ساتھ ساتھ کیا حکم دیا ہے؟ رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے درمیان میں فرق کرتے ہیں، سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی انہیں سخت گمراہی کے اندر قرار دیتا ہے۔ الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ اللہ کو تو واجب الاطاعت مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو واجب الاطاعت نہیں تسلیم کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں سخت گمراہ قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد اس امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو بھی چلنے والا ہے، دین کی بات جو بتانے والا ہے، دین کی سمجھ ہم تک جو پہنچانے والا ہے، وہ اس امت کے اندر امام مانا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا امام کون ہے؟ ابو بکر و عمر اور دوسرے صحابہ ہیں۔ میری یہ بات شاید آپ کو تعجب محسوس ہو، لیکن میں آپ کے سامنے 7ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام، جس کا نام ہر طالب علم جانتا ہے، امام ابن الجوزی، امام ذہبی رحمہ اللہ، جنہوں نے تاریخ پر جب کتاب لکھی تو ان کی کتاب تاریخ اسلام اس وقت 35 اور 36 جلدوں میں چھپ کر کے آئی۔ علماء کے تراجم لکھے سیر و اعلام النبلاء تو وہ عصر حادث میں 25 جلدوں کے اندر چھپ کر کے آئی۔ ایک دو کتابیں نہیں بلکہ بہت سی کتابیں حدیث، اصول حدیث، سیرت، تاریخ کے اوپر انہوں نے لکھی۔ وہ اس موضوع سے متعلق بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لائق تقلید صحابہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کس کو رکھا ہے؟ صحابہ ہیں، بشرطے کی بسند صحیح ان سے جو بات مروی ہے ہم تک پہنچے۔ پھر ائمہ تابعین ہیں، صحابہ کرام سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ اس کے بعد کون ہیں؟ ائمہ تابعین ہیں، جیسے علقمہ، مسروق، عبیدہ سلمانی، سعید ابن مسیب، ابو الشعثہ، سعید ابن جبیر، عبید اللہ ابن عبداللہ، عروہ ابن زبیر، قاسم، شعبی، حسن بصری، ابن سیری اور ابراہیم نخعی۔ ان کے بعد تابعین کا، چھوٹے تابعین کا یا درمیانی تابعین کا جو درجہ ہے، جیسے زہری، ابو الزناد،
ایوب سختیانی، ربیعۃ الرائے اور ان کے ہم طبقہ لوگ. پھر ان کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں جیسے ابو حنیفہ، مالک، اوزاعی، ابن جریج، معمر اور ابن ابی عروبہ وغیرہ. اسی طریقے سفیان ثوری، حماد ابن زید، حماد ابن سلمہ، شعبہ، اللیث ابن سعد اور ابن ماجشون وغیرہ. اسی طریقے سے ان کے بعد جو لوگ آئے جیسے عبداللہ ابن مبارک، مسلم بن خالد الزنجی، قاضی ابو یوسف، حقل بن زیاد، وکیع ابن جراح، ولید ابن مسلم اور ان کے ہم طبقہ لوگ. پھر اس کے بعد جو لوگ آئے جیسے امام شافعی، ابو عبیدہ، احمد ابن حنبل، اسحاق اور ابو ثور، بوطی اور ابو بکر ابن ابی شیبہ. پھر اس کے بعد جو لوگ آئے جیسے مزنی، ابو بکر ابن اثرم، امام بخاری، امام داؤد الظاہری، محمد ابن نصر المروزی، ابراہیم الحربی اور اسماعیل قاضی وغیرہ. پھر اس کے بعد جو لوگ آئے جیسے محمد ابن جریر الطبری، ابو بکر ابن خزیمہ، ابو العباس ابن سرید، ابو بکر ابن المنذر، ابو جعفر الطحاوی اور ابو بکر الخلال وغیرہ. یہ تقریباً 4 صدیوں کے اس وقت کے اہم ائمہ کا ذکر امام ذہبی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ تمام ائمہ تھے جو اقتدا کیے جانے کے لائق ہیں، جو اس لائق ہیں کہ ہاں ان کی طرف رجوع کیا جائے. اس کے بعد ایک لمبی بحث کے بعد کہ لوگ ائمہ کی پیروی اور تقلید کے اندر ہو گئے اور ہر علاقے نے اپنے اپنے علاقے میں ایک امام کو متعین کر لیا. اس کے اندر اس بات کا دھیان نہیں تھا کہ کون سا زیادہ عالم ہے، بلکہ یہ رجحان تھا کون ہمارے علاقے کا ہے یا ہمارے علاقے کے لوگ کس کو ماننے والے ہیں. اسی لیے بہترین مثال دی کہ اگر تم مصر کے اندر یا افریقہ کے اندر، سوڈان کے اندر، مغرب میں کسی حنفی کو ڈھونڈنا چاہو تو وہاں پہ نہیں ملے گا، اور ہندوستان میں کسی حنبلی کو اور مالکی کو ڈھونڈنا چاہو تو وہاں پر نہیں ملے گا، ہے کہ نہیں؟ کہا کہ جس علاقے کے لوگ تھے وہاں پر جو لوگ پائے جاتے تھے اس کے مطابق انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد بتایا کہ جو 4 مذہب آخر میں چلے اس سے متعلق کہتے ہیں کہ اسی طرح امام اوزاعی کا مذہب ایک مدت تک چلتا رہا، یعنی چاروں ائمہ کے بعد مدت تک چلتا رہا، پھر ان کے ماننے والے ختم ہو گئے. اسی طرح سفیان وغیرہ کا مذہب بھی چلتا رہا، اور اب تو صرف 4 مذہب ہی باقی رہ گئے ہیں جن کی معرفت رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں، چہ جائے کہ اس بارے میں اجتہاد کر سکیں. اور ابو ثور کے متبعین 100 سال کے بعد ختم ہو گئے. اسی طرح داؤد ظاہری کے ماننے والے بھی ختم ہو گئے، ان میں سے اب بہت کم لوگ باقی رہ گئے ہیں. اسی طرح ابن جریر کا مذہب 400 سال تک باقی رہا. ابن جریر کا مذہب 400 سال تک باقی رہا، لیکن اس کے بعد جو ہے لوگوں کے اندر صرف یہی عمومی طور پر 4 مذہب رہ گئے اور باقی نہیں رہ گئے. کہنے کا مطلب یہ اتنے ائمہ صحابہ کرام سے لے کر کے آخر دور تک پیدا ہوتے رہے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن ان بارے میں ساتھیوں ہمارا اور آپ کا کیا منہج ہونا چاہیے اور ان کے کیا حقوق ہمارے اوپر ہیں، اس سے متعلق میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. دیکھیے، ان تمام ائمہ کا پہلا حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ان کی امامت کا اقرار کیا جائے. یہ بڑی اہم چیز ہے، ان کی امامت کا اقرار کیا جائے کہ صحابہ کرام بھی امام تھے، امام ابو حنیفہ بھی امام تھے، امام ابو یوسف بھی امام تھے، اوزاعی، سفیان ثوری، حماد ابن زید، حماد ابن سلمہ، یہ سارے امام تھے. امام شافعی، مزنی، محمد ابن حسن شیبانی، ربیع، یہ سارے کے سارے امام تھے. احمد ابن حنبل، اسحاق ابن خزیمہ، ابو جعفر الطبری، یہ سارے کے سارے امام تھے. امام بخاری، امام مسلم، امام داؤد، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، سارے کے سارے امام تھے. آخر ان کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ تو پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان کی امامت کا اقرار کریں. علماء اہل سنت والجماعت ہمیشہ اس بات کا اقرار کرتے رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ امام ہیں. چنانچہ امام ذہبی رحمہ اللہ، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے، وہ جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام طبری ہوں، امام ثور ہوں، تو ہر ایک کے ساتھ لفظ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے متعلق کہتے ہیں، ابو حنیفہ الامام فقیہ الملہ عالم العراق. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ہیں، ملت کے فقیہ ہیں، اور عراق کے سب سے بڑے اس وقت کے عالم ہیں. اسی طریقے سے ایک جگہ
ایک واقعہ نقل کیا جس میں امام شافعی اور محمد ابن حسن کا آپس میں مناظرہ ہوا، جبکہ وہ مناظرہ محل نظر ہے کیا صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ ثابت کیا گیا کہ امام مالک امامت کے مقام کو تو مکمل طور پر پہنچے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ امامت کے مقام کو پہنچے ہوئے نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اس پر کیا تعلیق لگاتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ انصاف سے اگر بات کہی جائے تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں قرآن مجید کا برابر علم رکھتے تھے، البتہ امام مالک کو حدیث میں زیادہ مہارت تھی، جس طریقے سے امام ابو حنیفہ کو قیاس میں زیادہ مہارت حاصل تھی۔ یعنی اگر امام مالک حدیث کے امام ہیں تو امام ابو حنیفہ قیاس اور استنباط کے امام ہیں۔ امام مالک کو جہاں صحابہ کرام کے زیادہ مسائل معلوم ہیں، اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ میں رہنے والے صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کے بارے مکمل علم رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے امام برحق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کے اندر امامت کا منصب دیا۔ اسی لیے سب سے بڑے عالم اہل حدیث شیخ الکل رحمہ اللہ اپنی کتاب معیار حق کے اندر نقل فرماتے ہیں، امامنا و سیدنا امام الاعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہمارے امام، ہمارے سید اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث لوگ اماموں کو نہیں مانتے، یہ سب سے بڑا اتہام ہے۔ یہ کہا جاتا ہے یہ لوگ اماموں کی قدر نہیں کرتے، یہ سب سے بڑا اتہام ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اماموں کا جو مقام ہے وہ اس مقام میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلا حق ہے اماموں کا کہ اماموں کے بارے میں یہ رکھا جائے، اعتراف کیا جائے کہ ہاں یہ سارے کے سارے لوگ مسلمانوں کے اور دین کے امام ہیں، وقت ضرورت دین کو سمجھنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دوسرا حق ائمہ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ان سے موالات اور محبت کی جائے، ان سے موالات رکھا جائے۔ موالات کے معنی کیا ہوتا ہے؟ موالات ساتھیوں بنا ہے ولی سے۔ ولی کے معنی ہوتا ہے دوست، مدد کرنے والا، پڑوسی اور ساتھی، یہ سارے کے سارا ولی کے اندر داخل ہے۔ تو گویا اگر ہم اماموں سے موالات کا دعویٰ کریں تو ان سے محبت بھی رکھیں، ان کی طرف سے دفاع بھی کریں، ان کی نصرت کا جذبہ بھی اپنے اندر رکھیں، ان کے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں اسے ہم دور کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس لیے کہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ اس کلمے اور جن باتوں کو یہ کلمہ شامل ہے ان سے محبت بھی کی جائے، ہے نا؟ کلمہ طیبہ کے شرائط میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ کلمہ اور یہ کلمہ جن باتوں کو شامل ہے ان سے محبت کی جائے۔ اس کی شرح میں اہل علم رکھتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کے نبی سے محبت کی جائے اور مسلمانوں سے محبت کی جائے۔ اس کے برخلاف جو اللہ سے بغض رکھے، یعنی کافروں سے دشمنی رکھی جائے، جو نبیوں سے بغض رکھے، جو مسلمانوں سے بغض رکھے، ان سے ہم برات کا اظہار کریں اور ان سے ہم بغض رکھیں۔ اور ظاہر بات مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ مقام پر کون لوگ فائز ہیں؟ ائمہ کرام ہیں، چاہے وہ ائمہ اربعہ ہوں یا حدیث کی 6 مشہور کتابوں کے لکھنے والے امام ہوں یا صحابہ کرام ہوں یا تابعین اعظام ہوں، وہ سب سے اونچے مقام پر آتے ہیں جن سے محبت کی جائے۔ بلکہ میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اور پہلا درس اس سلسلے میں جو ہم نے آپ کے سامنے دیا تھا ان میں یہ دیا تھا، ان اماموں کی محبت اور ان اماموں کے ذکر کو ہمیں اور آپ کو باعث برکت سمجھنا چاہیے کہ ان کے ذکر سے جہاں پر ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں پر ہم ان ائمہ سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اور اگر ان میں سے کسی کے لیے ذرہ برابر ہمارے دل میں کرہ کا، ناپسندیدگی کا جذبہ رہا
تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں آتا ہے جو حدیث قدسی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ہمارے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، اور انبیاء اکرام ولایت کے سب سے اونچے مقام پر پا دیے۔ ہم نے ولایت کا جو درجہ لے رکھا ہے نا، جو معنی لے رکھا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ جو مزاروں پر بیٹھا کرے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مزار بنا لیا گیا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم نذرانہ وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ولایت کا جھوٹا مفہوم ہے، یہ ولایت کا غلط مفہوم ہے۔ جو انسان اللہ کے رسول سے جس قدر متبع ہے، دین کا جتنا بڑا خادم ہے جو انسان، وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ہی بڑا ولی ہے۔ تو ولایت کے اندر سب سے اونچے مقام پر صحابہ کرام ہے، اس کے بعد تابعین ہیں، اور پھر ائمہ کرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو ہمارا اعلان اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ بھلا بتائیے، تو اس حدیث کو جو شخص جانتا ہے اور جو شخص بخاری شریف کو پڑھتا ہے، وہ ان ائمہ کے بارے میں کس طریقے سے اپنے دل کے اندر کوئی غلط تصور لا سکتا ہے؟ بلکہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا اس حدیث کے پیش نظر جو بخاری شریف میں ہے کہ المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، وہ ان ائمہ کرام سے اور صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اور جنت کے اندر ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ان کی شفاعت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گنہگاروں کو بھی معاف کر دے۔ یہ بڑا جذبہ ہے کہ مسلمان کو اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہ ائمہ جو امام دین کے ہدایت کے چراغ تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاروں کے مانند بنایا ہے، کہ جس طریقے سے تاروں کو دیکھ کر کے رات میں راستہ چلنے والا اپنا سیدھا راستہ متعین کرتا ہے، اسی طریقے سے ان ائمہ کی باتوں کو دیکھ کر کے، ان کی باتوں کو پڑھ کر کے، ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے ہم دین کا صحیح راستہ اور جنت تک جانے کا صحیح راستہ معلوم کرتے ہیں۔ پھر ان ائمہ سے کسی قسم کا بغض کوئی انسان کس طرح رکھ سکتا ہے؟ لیکن ساتھیوں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ائمہ کی محبت یا صحابہ کرام کی محبت یا رسول کی محبت کا ایک حد ہے، اس حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ جو محبت ہے وہ محبت رسول کے ساتھ نہیں ہوگی، رسول کے ساتھ جو محبت ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہوگی، اور صحابہ کرام کے ساتھ جو محبت ہے وہ ائمہ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی محبت میں پڑھ کر کے ہم اس قدر غلو کرنے لگیں، مثال کے طور پر کہ رسول کو اللہ کے مقام پر پہنچا دیں، صحابہ اور ائمہ کو رسول کے مقام پر پہنچا دیں۔ یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس بارے میں لوگوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان دونوں کے ماننے والے ایشیا کے اندر امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والوں کے مقابلے میں زیادہ تھے۔ افریقہ میں امام مالک کے ماننے والے زیادہ پھیلے، البتہ ایشیا کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے اور اس کے بعد امام شافعی کے ماننے والے رہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والے ہمیشہ تھوڑی مقدار میں رہے، اور وہ حجاز اور دمشق اور بیت المقدس اسی علاقے میں گھر کر کے رہے۔ تو ان دونوں کے اندر جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، ان کے اندر ہمیشہ چپقلش چلتی رہی ہے ان کے ماننے والوں میں، نعوذ باللہ من ذالک، حتیٰ کہ بسا اوقات اس مقام تک پہنچے ہیں کہ ایک کی تعریف میں تو حدیث گڑھ لی گئی اور دوسرے کی برائی کے اندر حدیث گڑھ لی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ کتب حدیث کے اندر جو مشہور کتابیں ہیں وہ نہیں، جو ضعیف اور موضوع کتابیں متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی اور اس کا نام نعمان ہوگا، وہ میری امت کے لیے چراغ کی طرح سے ہے، وہ میری امت کے لیے چراغ کی طرح سے ہے، وہ میری امت کے لیے چراغ کی طرح سے ہے۔ اور اسی طریقے سے میری امت میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ابن ادریس ہوگا، وہ میری امت پر، نعوذ باللہ من ذالک،
وہ میری امت پر ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ حاشا للہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی زندگی میں کبھی یہ بات کہی ہے اور نہ اپنی وفات کے بعد آپ نے کبھی یہ بات کسی سے کہی ہے۔ خواب میں آ کر کبھی آپ نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ یہ سراسر الزام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی طرف یہ بات گڑھ لی گئی ہے کہ آپ نے ایسی بات کہی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے، آپ فقہ کے امام ہیں۔ آپ کے مقابلے میں کوفہ کے اندر فقہی مسائل کا استنباط کرنے والا کوئی دوسرا ایسا نہیں تھا۔ آپ نے کوفہ کے اندر دین کی جو خدمت کی ہے، آپ نے باطل فرقوں کا جس طریقے سے رد کیا ہے، قدریہ کا آپ نے رد کیا، جہمیہ کا آپ نے رد کیا، صحابہ کرام کو گالی دینے والوں کا آپ نے رد کیا، اس طریقے سے دوسرے جتنے فرقے تھے آپ نے ہر ایک کا مقابلہ کیا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کے اندر اس قدر غلو کیا جائے کہ اللہ کے رسول کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کر دی جائے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مرتبہ اس قدر گھٹا دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ انہیں حاشا للہ خاکم بدہن ابلیس سے بھی بڑا امت کے لیے نقصان دہ قرار دیا جائے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا احسان امت کے اوپر اس قدر زیادہ ہے کہ ساری امت مل کر کے بھی امام شافعی کا حق نہیں ادا کر سکتی، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ امام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حدیث اور قیاس، حدیث اور فقہ کے اندر کس طریقے سے دونوں کے تطابق پیدا کرنا چاہیے انہوں نے پیدا کر کے دکھایا، اور اصول حدیث اور اصول فقہ کے اندر سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی، اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب پائی نہیں جاتی تھی۔ چنانچہ ایک ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ اہل رائے ہم سے مذاق کیا کرتے تھے، اہل کلام ہم سے مذاق کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور انہوں نے ہمیں ان سے لڑنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اسی لیے آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جب ہم نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا تو ایک واقعہ نقل کیا تھا کہ بشر مریسی جو معتزلہ میں سے تھا، وہ کوفہ اور بصرہ اور بغداد کے اندر اہل سنت والجماعت سے مناظرہ کرتا اور ہر ایک کو تنگ کرتا رہتا، یہاں تک کہ امام شافعی کے پاس لوگ مکے میں گئے یا امام شافعی جب بغداد آئے تو انہوں نے ان سے مقابلہ کرنے کا اور طریقہ بتایا اور کتاب لکھی اور رسالہ لکھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 3 رات کے اندر ہم نے اس کتاب کا پورا مطالعہ کر لیا، اور جب تیسرے دن بشر مریسی کے پاس میں آ کر کے اس سے بحث کرنے لگا، اس کی باتوں کا جواب دینے لگا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بشر مریسی نے کیا جواب دیا آپ لوگوں کو یاد ہے؟ کیا کہا تھا؟ ہاں، یہ تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یہ بات تم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہو، یہ بات وہ شخص ہے جسے ہم نے مکے میں دیکھا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کی عقل دی ہے، یعنی آدھی دنیا کی عقل صرف اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایک ایسا امام جو دین کی خدمت اس قدر کر کے گیا ہو، اسے یہ کہا جائے کہ وہ امت کے اوپر ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ حاشا للہ، حاشا للہ۔ دوستی اور دشمنی، ولا اور معادات کے اندر اس قدر آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ ایک امام کو تو نبوت کے مقام پر پہنچا دیا جائے اور دوسرے امام کس طریقے سے تنقیص کی جائے۔ اسی طریقے سے بعض شافعیہ نے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تنقیص کی۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے ملاقات جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہوئی، اس لیے کہ امام صاحب رحمہ اللہ جب حج کرنے گئے اور مدینہ منورہ کی زیارت کیا تو امام مالک سے بھی حدیثیں سنی، بحث ہوئی، آپس میں باتیں ہوئی۔ جب وہاں سے رخصت ہوئے تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقل دی ہے، وہ سمجھ دی ہے کہ اگر اس کھمبے کو سونا کہہ دیں تو اپنی عقل اور سمجھ سے اسے، امام مالک رحمہ اللہ کا مقصد تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت بیان عطا کیا ہے، انہیں گویائی عطا کی ہے، ان کے اندر اچھی سمجھ اور اچھی فقہ موجود ہے۔ لیکن ایک شافعی کی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہی تو بات ہے نا کہ وہ حق کو ناحق اور ناحق کو حق ثابت کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام مالک کا یہ مقصد نہیں ہے، تو کہنے کا مطلب کہ دونوں طرف سے، شافعیہ کی طرف سے بھی اور احناف کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے غلو اور جفا پایا گیا، جبکہ اہل سنت والجماعت
کا دامن اس سے بالکل پاک ہے. وہ امام ابو حنیفہ کو بھی امام مانتے ہیں, امام شافعی کو بھی امام مانتے ہیں, اور دونوں کو دونوں کی جگہ اور دونوں کے مقام میں رکھتے ہیں. نہ کسی کے مقام کو اٹھاتے, اس کے مقام زیادہ اٹھا کر نبوت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں, اور نہ کسی کی تنقیص اور اس کی برائی بیان کرتے ہیں. اس لیے ساتھیو, یہ منہج ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہر امام سے محبت کرنی چاہیے, ہر امام سے محبت. اور جس شخص نے دین کی جس قدر خدمت کی ہے, جو دین کی جتنی خدمت کیا ہے, اللہ کا جس قدر قریبی ہے, اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کرنی چاہیے, اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کرنی چاہیے. اس کے بعد ہمارا منہج ایک یہ بھی ہونا چاہیے, بلکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ائمہ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں. کن کے لیے؟ ائمہ. عام طور پر کیا کیا جائے؟ رحمہ اللہ, اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے, رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو, اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے, اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے, اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. دین کی جو خدمت انہوں نے کی ہے, دین اسلام کی طرف سے جو دفاع انہوں نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جس طریقے سے دنیا میں امام بنایا تھا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بھی امام بنائے. یہ دعائیں ان کے لیے کرنی چاہیے. اور اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ یہ منہج رہا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے اس کے مقام کے لحاظ سے دعائیں کیا کرتے تھے. آج ساتھیوں, یہ ایسی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی کہ یہ ہم سے چھوٹی ہوئی. ہم اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے دعا کرنا بھول گئے ہیں. تو چہ جائے کہ وہ لوگ جو آج سے 1500 سال, 1300 سال, 1400 سال, 1200 سال پہلے گزر چکے ہیں, انہیں ہم دعا میں کیسے یاد کریں گے؟ یہ بات غلط ہے, اہل سنت والجماعت کے منہج کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کیا تعلیم دے رہا ہے؟ سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو لوگ ان کے بعد آئے, کن کے؟ صحابہ کرام کے بعد, وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا, اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, ہمارے دل میں ان میں سے کسی کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ. نہ ہمارے دل میں امام ابو حنیفہ طرف کوئی کینہ ہونا چاہیے, نہ امام مالک کی طرف سے, نہ امام شافعی کی طرف سے, نہ امام ابو یوسف کی طرف سے, نہ احمد بن حنبل کی طرف سے, اور نہ ہی کسی دوسرے امام کی طرف سے. وَاغْفِرْ لَنَا, اے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے, تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ان ائمہ کا جب ذکر چلا تھا تو اس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے متعدد مثالیں دی تھیں کہ وہ لوگ کس طریقے سے اماموں کے لیے دعا کرتے تھے. مثال کے طور پر عبد الرحمن ابن مہدی کے مجھے قول یاد ہے کہ جب سے امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہم نے الرسالہ پڑھی ہے, روزانہ ہر نماز میں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں, روزانہ ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی انہوں نے اس قدر خدمت کی ہے, اس قدر خدمت کی ہے. اسی طریقے سے ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں, رب اغفر لی ولی ولی ابی حنیفہ, رب اغفر لی ولی ولی ابی حنیفہ, اے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے, ہمارے والدین کو معاف کر دے, اور ابو حنیفہ کو معاف کر دے رحمہم اللہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایک منہج ہونا چاہیے, بلکہ ان کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اور آپ ان کے لیے کثرت سے دعائیں کیا کریں. اس کے بعد ان ائمہ کا ایک حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ان کی لغزشوں سے چشم پوشی کی جائے. دیکھیے, ائمہ کرام ہوں, صحابہ کرام ہوں, تابعین ہوں, ولی ہو, کوئی بھی ہو, غلطیوں سے کوئی انسان مبرہ نہیں ہے. غلطیوں سے پاک کون ہے؟ اللہ کی ذات, اور اس کے بعد اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے. باقی کوئی ایسی ذات نہیں جس سے غلطی نہ ہو. کل بنی آدم خطاء,
اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہر انسان گنہگار ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کل بنی آدم خطا، ہر انسان گنہگار ہے، اور ہر گنہگار سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. تو عالموں سے ہم یہ اماموں سے یہ نہیں کہتے کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی، حاشا للہ. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امام سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، اسے علم نہیں، جاہل ہے وہ. کوئی بھی امام ایسا دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی لیے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جہاں پر میرا قول حدیث رسول کے خلاف ہو اسے چھوڑ دینا میرے قول، اور حدیث رسول کے اوپر عمل کرنا. اور وقت کی تنگی ہے لیکن اختصار کے ساتھ ایک قصہ آپ کے سامنے بیان کروں. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے، شبیر احمد صاحب عثمانی یہ دیوبند کے فارغ ہیں، اور پاکستان کے قیام میں ان کا بہت بڑا دخل ہے، اہل علم جانتے ہیں. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اچھے عالم تھے اور بڑے عالم تھے. انہوں نے مسلم شریف کی ایک شرح لکھی ہے فتح الملہم کے نام سے، جو چھپی نہیں. اس کی پہلی جلد میں پڑھ رہا تھا. پہلی جلد کے اندر یہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے کہ پڑھی ہوئی بات ہے اور مجھے ابھی تک یاد ہے. مقدمے کے اندر انہوں نے لکھا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگرد تھے. سب سے بڑے شاگرد کون تھے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تھے. وہ جب مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے گئے تو امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ان کا گزر ہوا. کس کے پاس؟ امام مالک رحمہ اللہ. تو امام مالک رحمہ اللہ سے انہوں نے کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 1 مد ہمارے 1 سا جو ہمارے خیال 6 مد کا ہوتا ہے، یہ 7 مد مجھے صحیح یاد نہیں، البتہ ایک اس سے بہت بڑا ہے. مدینہ منورہ کا جو سا چلتا تھا اس سے بہت بڑا ہے. تو کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ 1 مد 1 سا 4 مد کا ہوتا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 1 مد مثال 1 سا مثال 6 مد کا ہوتا ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کل میں اس کا جواب دوں گا، کل آپ آئیے میں اس کا جواب دوں گا. تو کہا کہ کل دوسرے دن جب میں ان کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 16-17 آدمی ایسے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ یہاں پر رکھا ہوا ہے. ایسے کچھ چادر اوڑھا رہے انسان اور چھپا لے تو معلوم تو ہو کوئی چیز رکھا ہے، لیکن کیا چیزیں دکھائی نہیں دے گی. تو امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جب میں بیٹھا تو ایک کو امام مالک نے بلایا، کہا اچھا تم یہ آؤ، تم کون ہو؟ تو کہا میں فلاں ابن فلاں یعنی فلاں صحابی کا پوتا ہوں، فلاں صحابی کا پوتا ہوں. تمہارے پاس یہ کیا ہے؟ یہ سا ہے. یہ تمہیں کیسے ملا؟ کہا کہ ہمارے ابا بتاتے تھے کہ میری دادی اللہ کے رسول کے زمانے میں اسی سے صدقہ فطر دیا کرتی تھی. میرے ابا یہ بتاتے تھے کہ میری دادی اسی سے اللہ کے رسول کے زمانے میں صدقہ فطر دیا کرتی تھی. اچھا کنارے ہو جاؤ. دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو. جتنے تھے انصار اور مہاجرین کی اولاد، ہر ایک نے یہی بات کہی. کسی نے اپنے دادی کے بارے میں کہا، کسی نے اپنی نانی کے بارے میں کہا، کسی نے اپنے دادا کے بارے میں کہا، کسی نے اپنی پھوپھی کے بارے میں کہا. یعنی ہر ایک نے اپنی سند بیان کی کہ اسی سا سے اللہ کے رسول کے زمانے میں صدقہ فطر وغیرہ دیا جاتا تھا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ان کو ہم نے دیکھا اور ناپا تو صحیح 1 سا جو ہے وہ 4 مد کا ہوا کرتا تھا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ 1 سا کتنے کا ہے؟ 4 مد کا ہے. امام ابو یوسف کہتے ہیں اسی دن سے ہم نے اپنے استاد کے بات کو چھوڑ دیا، اپنے استاد کی بات کو چھوڑ کر کے امام مالک کے بات اور اہل مدینہ کے قول کو ہم نے قبول کر لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہر ایک امام سے ہوتی ہے اور ہوئی ہے، چاہے وہ امام اس زمانے میں موجود ہو یا گزر چکا ہو، چاہے صحابہ کرام ہو یا ان کے بعد تابعین یا دوسرے ائمہ جن کا نام ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہاں بھائی ہم سے غلطی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ان کی غلطیوں کو اچھالا نہ جائے، ان کی غلطیوں کو حدیث مجالس نہ بنایا جائے، ان کی غلطیوں کو چھپایا جائے، پردہ ڈالا جائے. اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ آپ کے والد ہیں، آپ کے والد ہیں نا، ان سے کوئی غلطی ہوئی
تو وہ کون سا بیوقوف انسان ہے جو دوسرے دن مجلس میں جا کر اعلان کرے گا کہ میرا باپ یہ غلطی کر رہا ہے، زنا ہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن جا کر اعلان بیان کرے گا؟ کبھی نہیں بیان کرے گا۔ بلکہ دوسرا اگر کوئی کہے گا تو اسے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو جو بے بدبخت مسلمان جب تو اپنے باپ کی غلطی کو چھپا رہا ہے، اس پر پردہ ڈال رہا ہے، اور اتنی بڑی غلطی ہے، تو ایک امام جو تیرے باپ سے کتنا افضل ہے، تیرے باپ سے کتنا زیادہ دین کی خدمت کی ہے، تیرے اوپر تیرے باپ سے کتنا زیادہ اس کا احسان ہے، تو اس کی غلطیوں کو کیوں نہیں چھپاتا؟ اس کی غلطیوں کو کتابوں میں کیوں اچھالتا ہے؟ اس کی غلطیوں کو ممبر پر کیوں بیان کرتا ہے؟ اس کی غلطیوں کا اعلان کیوں کرتا ہے؟ کیا تیرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں آئی جو سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم، اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم، جو سرکردہ لوگ ہوں، ہے نا، شریف لوگ ہوں، کسی خاندان کے، کسی ماحول کے، کسی معاشرے کے ذرا بڑے لوگ ہوں، ان کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالا کرو، اس لیے کہ اگر ان کی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالے، مثال کے طور پر وہ مسجد کا امام ہے، تو لوگ اس کی امامت کو قبول کریں گے؟ کریں گے؟ نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس امام کی تائید کریں گے اور کچھ اس کی مخالفت کریں گے، مسجدیں دو ہو جائیں گی اور ایک گاؤں کی جماعت دو حصوں میں بڑھ جائے گی۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے ایسا ہمارے اور آپ کے ہاں؟ ہوتا ہے نا؟ یہ سب سے بڑی غلطی ہمارے اور آپ کے ہاں جو ہوتی ہے کہ کسی امام سے، کسی ایسے شخص سے کوئی غلطی ہو گئی تو اسے اچھالا جائے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کی غلطیوں پر حتی الامکان پردہ ڈالا جائے، اسے سمجھایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ آیا اس کی غلطیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ذوی الہیئات وہ لوگ ہیں جن کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے جو شر اور برائی سے کسی ماحول میں پہچانے نہیں جاتے، یعنی لوگ انہیں اچھا سمجھتے ہیں۔ اب اگر کوئی غلطی ہو گئی، ان کا پاؤں پھسل گیا، کسی غلطی کے اندر پڑ گئے، تو اسے اچھالا نہ جائے بلکہ اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ تو اسی لیے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی جو غلطیاں اگر ہوئی ہیں کسی مسئلے کے سمجھنے میں، کسی حدیث کے سمجھنے میں، کسی آیت کے سمجھنے میں، تو اس کے اوپر یہ نہیں کہ اسے اچھالا جائے بلکہ اس کو دبا دیا جائے، تاکہ عام لوگوں کے اندر جو امام کا ایک مقام ہے وہ باقی رہے۔ چنانچہ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لکھا ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ علماء سلف اور بعد میں آنے والے ان کے پیروکار جو خیر و بھلائی کے کھوگر اور اثر و فقہ و نظر کے حامل تھے، یعنی حدیث کے حامل تھے، فقہ کے حامل تھے، ان کا تذکرہ اچھے انداز میں کرتے ہیں ہم، اور جس شخص نے ان کا ذکر برے انداز میں کیا وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو جو آدمی ابو حنیفہ کی غلطیوں کو اچھالے، جو امام شافعی کی غلطیوں کو اچھالے، جو امام مالک کی غلطیوں کو اچھالے، وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، مسلمانوں کے طریقے سے خلاف ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یعنی جو شخص رائے ہدایت کے وعدے ہو جانے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوگا، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کا برا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول سے موالات کے بعد مومنین سے موالات ضروری ہے، جیسا کہ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، خاص کر وہ لوگ جو انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، خاص کر وہ لوگ جو انبیاء کے وارث ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاروں کے مانند قرار دیا ہے کہ ان سے بحر و بر کی تاریکی میں صحیح راستہ معلوم کیا جاتا ہے، اور جن کے صاحب ہدایت و درایت ہونے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، کیونکہ امت محمدیہ سے پہلی امت کے علماء سب سے برے لوگ تھے، جبکہ مسلمانوں کے علماء سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اس لیے وہی لوگ امت میں اللہ کے رسول کے جانشین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی مردہ سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ساتھیوں، ان کی لغزشوں پر سے تسپوشی کرنے کے اندر کئی باتیں داخل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے
بغیر علم کے ان کی غلطیوں کو تلاش نہ کیا جائے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی امام کی کسی عالم کی کتاب اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا غلطی ہے اس کو ڈھونڈیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ واللہ یہ سب سے بڑی جہالت اور گمراہی اور سب سے بڑا راہ راست سے بھٹکنا ہے. بہت سے لوگ کسی عالم کی کتاب کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اس کی غلطیوں کو ڈھونڈیں. یہ سخت غلطی کے اوپر ہیں. اسی طریقے سے ان کی لغزشوں کو حدیث مجلس بنانا، عام لوگوں میں آ کر کے عوام کے اندر بیان کرنا، یہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے عذر تلاش نہ کرنا. یعنی اگر غلطی ہو گئی ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہ عذر ان کے سامنے رہا ہوگا. انہوں نے حدیث کے خلاف ایک فتویٰ دیا، ہو سکتا ہے حدیث ان تک نہ پہنچی ہو یا حدیث بھول گئی ہو، اور یہ بسا اوقات ہر انسان اگر غور کرے تو اس کے ساتھ معاملہ درپیش آتا ہے. بسا اوقات ایک حدیث ہم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اس پر اچھی ہم نے بحث کی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک وقت میں کوئی انسان پوچھتا میرے ذہن میں حدیث نہیں رہا کرتا. ہوتا ہے نا ایسا؟ تو کبھی اگر اس حدیث کے خلاف کوئی بات نکل گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دیکھو یہ حدیث رسول کے خلاف کر رہا ہے، یہ حدیث رسول کے خلاف فتویٰ دے رہا. نہیں، یہ کہا جائے کہ ممکن ہے کہ حدیث رسول ان کے ذہن سے نکل گئی ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ علماء کے آپس میں نزاع اور ان کے ایک دوسرے کے بارے میں کلام کو چھپایا جائے. ایک عالم جو دوسرے عالم کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو ہمیں عوام کے اندر وہ بات نہیں بیان کرنا چاہیے. اس لیے بسا اوقات ایک عالم دوسرے عالم کو غصے میں آ کر کوئی بری بات بھی کہہ دیتا ہے تو اسے نہیں کہ اس کی کیا بات کرتے ہو، فلاں عالم نے تجھے ایسا کہا، جھوٹا قرار دیا ہے. اعوذ باللہ من ذالک. یہ بیوقوفی اور جہالت کی بات ہے. اسی طریقے سے پانچویں چیز یہ ہے کہ ان کے کثرت فضائل کا اعتراف اور اعتبار کیا جائے. یعنی یہ دیکھا جائے کہ ان سے غلطیاں زیادہ ہیں کہ اچھے کام زیادہ ہوئے ہیں. اگر اچھے کام زیادہ ہوئے ہیں تو ان کا ذکر کیا، اس کو چھپایا جائے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ ان پر اعتراض کرنے میں جلدی سے کام نہ لیا جائے. اعتراض کرنے میں جلدی سے کام نہ لیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ اعتراض کرنے میں جلدی سے کام لینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت زیادہ علم سے محرومی رہا کرتی ہے. سورہ کہف آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے متعلق بہت سی باتیں لینے سے نہ لے سکے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خضر نے کہا تھا کہ جب تک میں کوئی بات بتاؤں نہیں اس کے بارے میں سوال نہ کرنا. لیکن ہر بات پر پھر سے سوال کرتے رہے، ہر بات اعتراض کرتے رہے. تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کاش کہ موسیٰ اور صبر کر لیے ہوتے تو ہمیں اور بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. تو کسی عالم پر اعتراض کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ بات انہوں نے کہاں سے کہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم جو بات سمجھ رہے ہیں وہ نہ ہو، غلط ہو. مثال کے طور پر ایک مثال دوں آپ کو. میں دلی کے اندر بیٹھا ہوا تھا. شیخ صفی الرحمان، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو لمبی کرے اور دین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جب بنارس سے آیا کرتے تھے دلی میرے پاس ٹھہرا کرتے ٹھہرے ہوئے تھے. ایک شخص آیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ مولانا اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ عالم پر اعتراض کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عالم کی سمجھ اور ہوتی ہے اور عام لوگوں کی سمجھ کیا ہوتی ہے اور ہوتی ہے. کہا کہ یہ بتائیے، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا وضو کر کے اور دیکھا کہ اس کا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا، تو آپ نے اسے کیا کہا؟ جاؤ تم وضو کر کے آؤ، جاؤ وضو کر کے آؤ. ایک بار دو بار آپ نے لوٹایا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اسے بار بار لوٹانے کا کیوں حکم دے رہے ہیں، لوٹنے کا اور وضو کرنے کا دوبارہ کیوں حکم دے رہے ہیں، حالانکہ وضو پورا وضو کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا؟ ہے نا؟ ہم اور آپ ظاہر میں کیا سمجھیں گے؟ یہ سمجھیں گے نا کہ اگر پیجامہ ٹخنے سے نیچے آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ سمجھیں گے نا؟ ہے ظاہری یہی سمجھ. لیکن دیکھیے ایک عالم کی سمجھ کہاں کام کرتی ہے، ایک عالم کی سمجھ کہاں کام کرتی ہے. شیخ صفی الرحمان نے کہا کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے وضو ٹوٹنے کے اندر کسی نے یہ بات نہیں لکھی ہے کہ اگر کسی کا کپڑا ٹخنے سے نیچے آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے. کہا اصل بات یہ ہے کہ ٹخنے کے نیچے پیجامے کا آنا کیا ہے، ایک گناہ ہے اور اسے نہ جانے میں یہ بات ہو جا رہی تھی. اور وضو کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، وضو کرنا گناہوں کا
کفارہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول اسے بار بار متنبہ کر رہے تھے، اور اس کی جو غلطی تھی اس کا کفارہ بھی اس کے سامنے بیان کر رہے تھے تاکہ وضو کرے اور اس کا ایک کفارہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ کے تذکرے میں پڑھ رہا تھا کہ دیکھیے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اچھل پڑے اس بات کو سن کر کے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے وہ حدیث آئی جو اللہ کے رسول کے اعتکاف سے متعلق ہے کہ صفیہ آپ سے ملنے آئی رضی اللہ تعالی عنہا، آپ انہیں چھوڑنے جا رہے تھے، مسجد کے پاس رات گزر گئی تھی، تو آپ ان سے کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تھے، تو دو صحابی کا گزر ہوا کہ نہیں گزر ہوا؟ دو صحابی کا گزر ہوا، انہوں نے تھوڑا سا آپ طرف دیکھا اور آگے بڑھے، آپ نے ان دونوں کو بلایا کہ یہاں آؤ، یہاں آؤ، یہاں دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے بارے میں ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طریقے سے دوڑتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کوئی شبہ پیدا کر دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اپنے بارے میں بیان کرنا چاہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ لوگ آپ کے بارے میں شک اور شبہ کے شکار ہوتے ہیں تو کفر تھا، البتہ آپ ان لوگوں کے ذریعے ساری امت کو متنبہ کرنا چاہتے تھے، ساری امت کو متنبہ کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو ایسے ریب اور شک کی جہاں پر جگہ ہو اولا تو وہاں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کھڑے ہونے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو لوگوں کے سامنے حقیقت حال واضح کر دینی چاہیے، حقیقت حال واضح کر دینی چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات امام یا عالم ایک چیز کو سمجھتا ہے، عام لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے کہ عالموں پر اعتراض کرنے، اماموں پر اعتراض کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو وہ ائمہ جو مسلمانوں کے لیے مشعل ہدایت ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے چاند تاروں کے مانند بیان کیا ہے، کم سے کم ان کے بارے میں اعتراض کرنے میں جلدی سے کام نہ لیا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ اسی طریقے سے ان ائمہ کا ایک حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے، یہ نہیں کہ مثال کے طور پر ہم شافعی ہیں تو امام ابو حنیفہ کی کسی بھی خدمت کا اعتراف نہ کریں، ہم اہل حدیث ہیں تو امام ابو حنیفہ کسی خدمت کا اعتراف نہ کریں، ہم حنفی ہیں تو امام شافعی کسی خدمت کا اعتراف نہ کریں۔ جیسا کہ ایک سڑیل قسم کا حنفی عالم وہ لکھنے آتا ہے تو کہتا ہے کہ امام شافعی کس نے بنایا ہے؟ وہ امام بنتے ہی نہیں اگر محمد بن حسن الشیبانی نہ ہوتے تو، ہے نا؟ یعنی اس کا مطلب امام شافعی کی عقل کا، اللہ نے انہیں جو ہنر، اس کا کوئی اعتراف نہیں ہے، صرف اعتراف یہ ہے کہ انہیں حنفیوں نے امام بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہر امام کی جو خدمات ہے اسی کے اوپر قیاس کر لیجئے کہ جو عالم یہاں پر پائے جا رہے ہیں، اس دنیا میں خدمت کر رہے ہیں، یا جو جماعتیں خدمت کر رہی ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے۔ مثال کے طور پر ساتھیو ہمارے اندر بہت بڑی غلطی ہے کہ مثال کا اہل حدیث ہیں تو علماء احناف یا دوسرے جو جماعتیں ہیں ان کی خدمات کا کوئی اعتراف نہیں کرتا، احناف ہیں وہ علماء اہل حدیث خدمات کا کوئی اعتراف نہیں کرتے، شافعیہ ہیں وہ مالیہ خدمات کوئی اعتراف نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہر جماعت کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی اور کچھ نہ کچھ برائیاں ہوا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ذرا سنیے، ہمارے بارے میں لوگ اسی لیے بدنی کے شکار ہو جایا کرتے ہیں کہ وہ فلاں جماعت کی تائید کرتے ہیں، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن میدان کے اندر جو جماعتیں پائی جا رہی ہیں جیسے جماعت اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، یا تبلیغی جماعت والے ہیں، ان میں ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں اور غلطیاں بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بہت سی چیزوں میں بعض جماعتیں اللہ کے رسول کا جو منہج اس سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی نے ان 50 سال سے زیادہ کے اندر اسکول اور کالج میں پڑھنے والے نوجوانوں کے اندر جو کام کیا ہے اور انہیں الحاظ سے جس طریقے سے محفوظ رکھا ہے، دوسری جماعت نے وہ کام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت نے جاہلوں کے اندر اور ایسی جگہیں جہاں پر ہمارا اور آپ کا پہنچنا مشکل رہا کرتا ہے، وہ پہنچ کر کے جاہلوں کم سے کم کلمہ تو پڑھاتے، نماز تو پڑھا دیتے ہیں، یا ان کی خدمات ہے، ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو یہ بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ جماعت اہل حدیث وہ وحید جماعت ہے جو صحیح طور پر حدیث رسول کی خدمت کر رہی ہے۔
صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، حدیث رسول کا اصل معیار کیا ہے، اسے پرکھنے کا، اسے سمجھنے کا، یہی وہ جماعت ہے جو لوگوں کو دے رہی ہے۔ تو ہر جماعت کے اندر جو جو خوبیاں ہیں اس کا اعتراف کیا جائے، یہ بہت بڑی اہم چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم ہی دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حق بات پر قائم رہنے والے بنو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انصاف سے گواہی دینے والے بنو، اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی تجھے اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، ان کی مخالفت، ان کی دشمنی، ان کے ساتھ اختلاف ہمیں یہ مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کی خدمات کا اعتراف نہ کریں، بلکہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم انصاف سے کام لو، اس لیے کہ انصاف سے کام لینا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے باطل فرقوں کی تردید میں جو کچھ دین کی خدمت انجام دی ہے اس کا ہم اعتراف کریں اور اس کے لیے اس سلسلے میں ان کے لیے دعائیں کریں۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث رسول پر اٹھنے والے اعتراض اور فقہ حدیث کی جو بنیاد ڈالی ہے، اعتراضات کا جواب دیا، ہم ان کی خدمات کا اعتراف کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے لیے حدیث اور فقہ کو جمع کیا، اس کی ہم خدمات کا اعتراف کریں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جس طریقے سے حاکم وقت کے سامنے اور پوری دنیا کا سب سے بڑا جو حاکم تھا اس کے نظر میں نظر ملا کر کے صرف شہادت حق کا اعتراف جو انہوں نے کیا ہے اور ساری امت کو گمراہی سے بچایا ہے، اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ اور یہ بات صرف انہی اماموں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اس کے بعد جتنے ائمہ آج تک جو علماء پیدا ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اگر کچھ لمبی بات ہو گئی ہے تو میں معذرت چاہوں گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان ائمہ کے ساتھ ہمارا ایک منہج اور ہونا چاہیے، کسی ایک کے بارے میں تعصب سے کام نہ لیا جائے، اور یہ سب سے بڑی کمزوری ہے جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے تمرس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ بغداد کے اوپر تاتاریوں کا جو قبضہ ہوا تھا اس میں بہت بڑا دخل احناف کا اپنے لیے اور اپنے امام کے لیے اور اپنی کتابوں کے لیے تعصب، اور شوافع کا اپنے امام اور اپنی کتاب اور اپنے لیے تعصب تھا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو فرقے کے اندر بانٹ دیتی ہے۔ کسی امام کے لیے، کسی عالم کے لیے تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے، اس معنی میں کہ ہم اسی امام کی بات مانیں گے، دوسرے امام کی بات مانیں گے ہی نہیں۔ جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم حنفی، ہمیں فقہ حنفی سے مسئلہ بتائیے، ہم شافعی، ہمیں فقہ شافعی سے مطلب بتائیے، ہمیں حدیث سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہندوستان کے مشہور مورخ اکبر شاہ نجیب آبادی جو تاریخ اسلام جنہوں نے لکھی ہے، ان کی ایک کتاب ہے، ہم نے پڑھی تھی کہ مسلمانوں کی پستی کا علاج، مسلمانوں کی پستی کا علاج۔ جو پستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کا گروپ بندی کے اندر مبتلا ہو جانا، اور ہر گروپ کا اپنے ہی امام، اپنے ہی عالم، اپنے ہی شیخ کی بات سننا اور دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہونا۔ جس طریقے سے آج پایا جا رہا ہے کہ احناف حنفیوں ہی کی کتابیں پڑھیں گے، اہل حدیثوں کی کتابیں پڑھیں گے، جماعت اسلامی والے جماعت اسلامی کی کتابیں پڑھیں گے، بلکہ صورتحال اہل حدیثوں میں یہ ہوتی ہے کہ جو جس گروپ اور جس جماعت کا ہے اسی کے جلسے میں شریک ہوتا، دوسرے کے جلسے میں نہیں آنا چاہتا۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے، حتیٰ کہ صورتحال یہ پہنچ جاتی ہے کہ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر پاکستانی عالم ہے زیادہ تر پاکستانی اس کی تقریر سننے آئیں گے، اگر ہندوستانی عالم ہے تو اس کی تقریر زیادہ تر سننے آئیں گے۔ یہ آخر گروپ بندی دین میں کہاں چیز داخل ہے؟ یہ اسلام میں گروپ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے ساتھیوں۔ یہ تعصب پیدا کرنا اور یہ تعصب اپنے اندر لے آ لینا، اس میں کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک خرابی جو ہے کہ مسلمان گروپوں میں بٹ جایا کرتے ہیں، اور جب گروپ میں بٹیں گے آپس میں اختلاف ہوگا، اور جب آپس میں اختلاف ہوگا تو پھوٹ پڑے گی، اور جب پھوٹ ہوگی تو مار پیٹ ہوگی اور مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ انسان بسا اوقات بہت بڑی دینی اور علمی نعمت سے محروم ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ ہر عالم کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، ہر عالم کا اپنی ایک سمجھ ہوتی ہے، ہر عالم کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ اگر تو اس عالم کی باتیں نہیں سننا چاہتا، نہ اس کی کیسٹیں سنے گا، نہ اس کے جلسے میں شریک ہوگا، نہ اس کی کتابیں پڑھے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ؟ کہ اس نے جو دین کی بات
ہو سکتا ہے وہ باتیں لکھی ہو جو تم جس مولوی کے پاس تم جاتے ہو اسے وہ باتیں معلوم نہ ہو، ان چیزوں سے تم محروم رہ جایا کرو. تو عرض کرنے کا مقصد کہ تعصب کا طریقہ غلط ہے. اسی طریقے سے دوسرے عالم یا امام یا ان کے پیروں کے بارے میں بدنی کے شکار ہونا، یہ بھی تعصب کی بہت بری شکل ہے کہ ہم اگر ایک امام کو مانتے ہیں تو دوسرے امام کے بارے میں ہمارا دماغ بالکل بدنی کا شکار رہا کرتا ہے، اس کی غلطیوں کو ڈھونڈتا ہے، اس کی برائیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، اچھائیاں اس کے سامنے نہیں آتی. جس طریقے سے اس دنیا کے اندر موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی ایک عالم سے متاثر رہا کرتا ہے، اگر دوسرا عالم اس کے کسی قدر خلاف ہے تو اس کے بارے میں بدن ہو جایا کرتا ہے، اس کے بارے میں بدن، حتیٰ کہ بسا اوقات اس کے بارے میں نفاق کا حکم لگ جایا کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ابھی کل میرے پاس نورانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ڈاکٹر کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. پاکستان کے ایک اہل حدیث بہت بڑے عالم تھے، مولانا اسماعیل صاحب گجران والا کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے دین کی بڑی خدمات کی ہے، ان کی بہت تصانیف ہے. اور میں اہل علم سے کہوں گا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی جو بھی کتابیں ہیں اسے پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس زمانے میں ایسے علم سے اور ایسے اسلوب سے، ایسی فقہ سے، ایسی سمجھ سے نوازا تھا کہ عام طور پر عالموں میں نہیں پائی جاتی. وہ بیان کرتے ہیں کہ 1960 کے قریب ہندوستان میں تحریک خلافت یا کیا چلی، جس کی یا تحریک نبوت چلی، تحریک ختم نبوت چلی، تو اس کے اندر ان کو جیل میں جانا پڑا. کس کو؟ مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ کو. اور ان کے ساتھ پاکستان کے ایک ڈاکٹر نذیر مسلم صاحب بھی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جیل میں تھے. ظاہر بات ہے جیل والے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث ہے اس کو الگ کوٹری میں رکھو، یہ اہل حدیث، یہ حنفی اس کو الگ مولوی ہے، ہر ایک کے سامنے وہی بات رہے گی. انہیں مولوی کی برائی کرنی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کس جماعت کا مولوی ہے، ہر ایک کے اوپر وہی حکم لگا کرتا ہے. تو ہر ایک کو اٹھا کر کے ایک کوٹری میں رکھ دیا. رمضان کا مہینہ آیا تو ظاہر بات ہے وہاں پر زیادہ تر اہل علم جو تھے وہ علماء احناف تھے، تو وہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح. تو مولانا اسماعیل رحمہ اللہ ان سے مخالفت نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ 20 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اپنے کسی ساتھی ساتھ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو ایک ہم جیسے جلد باز، کم علم بلکہ لا علم، کم علم نہیں بلکہ لا علم، لیکن لوگوں میں اپنی علمیت کا اظہار کرنے والا، لوگوں کے سامنے خطیب ملت بننے والا ایک مولوی کے سامنے جب یہ بات کہی کہ تم تو یہ بات کہتے ہو، ہم نے تو مولوی اسماعیل کو یہ کرتے دیکھا ہے، تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے معلوم ہے؟ اس بدبخت نے کہا کہ اس کا مطلب اسماعیل تو بہت بڑا منافق تھا. نعوذ باللہ. اس طریقے سے حکم لگ گیا. صرف ایک بات کہ تم نے سمجھا نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی. پوچھتے کہ مولانا آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی، آپ کے سامنے کیا عذر تھا، یا شرعی طور پر اس کا جواب ہے کہ نہیں ہے. اس کے بجائے آپ فوراً حکم لگا دے کہ وہ منافق تھا. نعوذ باللہ من ذالک. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک عالم یا ایک امام کے ماننے والے دوسرے امام کے بارے میں بددلی کے شکار ہوتے ہیں، اور یہی وہ تعصب ہے جو ہمارے اندر جو ہے گھر کرایا ہے. اسی طریقے سے وقت ختم ہو رہا ہے، اسی چیز کو معیار بنا لیا جاتا ہے. کس چیز کا؟ آپس میں دوستی اور دشمنی کا بھی. وہ عالم کے ماننے والے اس سے دوستی نہیں کریں گے، اور اس عالم کے ماننے والے اس سے دوستی نہیں کریں گے. حنفی شافعی سے دوستی نہیں کریں گے، اور شافعی حنفیہ سے دوستی نہیں کریں گے. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. آخری بات صرف 2 منٹ کے اندر میں ختم کرتا ہوں، یہ ہے کہ جو بڑی اہم ہے خصوصاً اہل علم کے لیے یا ہمارے وہ بھائیوں کے لیے جو دین کو، حدیث کو، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کے سمجھنے کا جو طریقہ ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، جو منہج دیا ہے، جو اصول دیا ہے، اسی پر ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کسی حدیث کا ایک مفہوم انہوں نے بیان کر دیا ہے لیکن وہ مفہوم ہماری سمجھ کے خلاف ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اور خارجی جو تھے، خارجی سب سے پہلا فرقہ، بدعتی فرقہ جو اسلام میں پیدا ہوا ہے وہ شیعہ اور خارجی ہیں. خارجیوں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ صحابہ کرام کی سمجھ کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنی سمجھ سے قرآن حدیث کا مفہوم متعین کرنا چاہتے تھے. اسی لیے ساتھیوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا نام سلفی ہے. کیوں؟
کیوں سلفی ہے؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو جس زاویے سے وہ سمجھا کرتے تھے اسی زاویے سے ہم سمجھتے ہیں۔ اگر کسی حدیث کو انہوں نے عام سمجھا ہے ہم اس کو خاص سمجھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی حدیث کو انہوں نے خاص سمجھا ہے ہم اس کو عام سمجھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کی ایک مثال دے کر کے رخصت ہوتے ہیں، اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا۔ اس کی ایک مثال لیجیے آپ۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے جوتا یا چپل پہننے سے منع فرمایا ہے نا؟ سنن ابو داؤد میں روایت۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم جو بھی جوتا چپل پہننا چاہیں اس کو بیٹھ کر کے پہنیں۔ عام طور پہ یہی سمجھے گا ہم جیسا کم علم مولوی جو ہو، جو کہے گا نہیں بھائی وہ بھی عالم تھے اور میں بھی عالم ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ امام شافعی کا مقلد نہیں بنایا ہے، وہ حدیث کو سمجھ سکتا ہے، میں کیوں نہیں حدیث کو سمجھ سکتا؟ جس طریقے سے آج کل موجود ہیں، ایک بزرگ نے کہا کہ اگر امام علامہ البانی حدیث کی تخریج کر سکتے ہیں اور صحیح ضعیف کا حکم لگا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں لگا سکتا؟ ارے بدبخت، اگر علامہ البانی پیشاب کرتے تو بہ جائے ان کے پیشاب میں، تو حدیث ہے جائے ان کا، تو بھی ان کی طرح حدیث پر حکم لگانا چاہتا ہے؟ تو کیا تجھے تو حدیث کا دو اصول بھی اگر بتایا جائے وہ بھی تجھے یاد نہیں ہوگا۔ علامہ البانی کا مقابلہ کرتا ہے، یہ جہالت ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ آکس کی ندانت، وہ بدانت کی بدانت، در جہل مرکب عبد الدہر بمانت۔ جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ میں جان رہا ہوں، جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ میں جان رہا ہوں، تو وہ ہمیشہ جہالت ہی کے اندر رہا کرتا ہے۔ اس کی مثال اس پاگل جیسی ہے جو ہمارے ہاں بطور لطیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ جواہر لال نہرو جس وقت پرائم منسٹر تھے وہ راچی کے پاگل خانے میں گئے تو گیٹ پر کھڑے ہوئے تو دو چار پاگل وہیں پر ٹہل رہے تھے۔ ظاہر بات پاگلوں کو کیا پتا کہ وزیر اعظم کون ہے، پرائم منسٹر کون ہے، وہ جس دھن میں لگا ہوا ہے اپنا لگا ہوا ہے، جس دھن میں لگا ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو جو پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے حالی موالی تھے انہیں بات بری لگی کہ پرائم منسٹر سے سلام نہیں کر رہا ہے یہ۔ لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ۔ ہاں کیا ہے بھائی؟ ادھر آؤ ادھر آؤ، تجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا ارے پرائم منسٹر صاحب منتری جی ہیں۔ کہا جاؤ جاؤ، میں بھی اپنے وقت کا پرائم منسٹر تھا۔ تو ایسے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر علامہ البانی حدیث کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں تو میں بھی لگا سکتا ہوں، سچ پوچھئے تو ان کا مقام کہاں ہے؟ وہی پاگل خانہ ہے۔ اس سے بہتر ان کو طائف بھیج دینا چاہیے، اس سے بہتر مقام ان کے لیے اور کوئی نہیں ہے کہ جو اپنی حیثیت کو نہ پہچانے، اپنے علم کو نہ پہچانے، اپنے مقام کو نہ پہچانے اور صحابہ کرام کی سمجھ، ائمہ اعظام کی سمجھ اور علماء کرام کی سمجھ سے بالائے تر ہو کر کے حدیث اور تفسیر کا کوئی مفہوم متعین کرنا چاہے تو وہ سب سے بڑا پاگل اور بیوقوف اور جاہل ہے۔ تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ وہ مثال دیکھیے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے یا چپل پہننے سے منع فرمایا۔ اس لیے کہ نال کہتے ہیں، نال کا اطلاق حق کے اوپر ہو، جوتا پر ہے، چپل پر ہے، بوٹ کے اوپر ہے، عام جو ہے سلیپر ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ائمہ نے اور علماء نے اس کا کیا مفہوم سمجھا ہے۔ ہم اگر اپنے طور پر سمجھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ساری حدیث سارے جوتے چاہے سلیپر ہے تو بدھی والا ہمیں بیٹھی کر کے پہننا چاہیے۔ اللہ کے لیے آپ لوگوں کو میں گواہ بناتا ہوں، بتائیے اگر اس حدیث کو تمام جوتے اور چپل پر فٹ کیا جائے تو اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ پریشانی ہے؟ جی پریشانی ہے نا؟ ہاں، تو علماء کی طرف رجوع کیا جائے، حدیث کی شرح دیکھی جائے کہ صحابہ نے، تابعین نے، حدیث کی شرح لکھنے والے ائمہ نے اور علماء نے اس کا کیا مفہوم سمجھا ہے۔ تو جب ہم نے حدیث کی شروع کی طرف رجوع کیا تو علماء نے اس حدیث کو محمول کیا ہے اس جوتے کے اوپر جسے باندھا جاتا ہے۔ اب بھلا بتائیے اس کو کھڑے ہو کر پہننا آسان ہے، بیٹھ کر پہننا آسان ہے؟ جی اگر کھڑے ہو کر پہنے تو گرنے کا ڈر ہے کہ نہیں ڈر ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جو انہوں نے مفہوم، جو طریقہ، جو منہج متعین کیا ہے، مثال کے طور پر اگر ایک آیت کو انہوں نے خاص سمجھا ہے تو ہم اسے عام نہیں سمجھیں گے۔ جیسے سورہ مائدہ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ طعام کھانا کہا ہے، لیکن اس سے علماء مفسرین نے کیا سمجھا ہے؟ کھانے سے ذبیحہ ہر قسم کا کھانا نہیں سمجھا ہے۔ اب ہم اپنے طور پر سمجھنا چاہیں تو کیا کہیں گے کہ ہر قسم کا کھانا، اس کا مطلب
اہل کتاب کے علاوہ ہندو ہیں، بت پرست ہیں، ان کا کھانا کیا ہوگا ہمارے لیے؟ حرام ہوگا حلال؟ کوئی نہیں عالم نہیں کہتا، دنیا کوئی امام یہ بات نہیں کہتا ہے، ہر متفق ہے اس پر کہ اس آیت میں کھانے سے کیا مراد ہے۔ ہاں، تو عرض کرنے کا مقصد کہ آیات اور حدیث کا مفہوم متعین کرنے کے لیے ہمیں ائمہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ائمہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کے منہج سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے منہج سے ہٹ کر کے ہی بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ چند باتیں ساتھیوں آپ کے سامنے ہم نے ائمہ کرام کے حقوق یا ائمہ کرام کی اتباع اور پیروی کا ہمارے اور آپ کے لیے کیا منہج ہونا چاہیے اس سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ ائمہ کی محبت اور ائمہ کی پیروی میں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا اور آپ کا انتقال ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنے کی برکت سے دین کی صحیح سمجھ سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر چیز کی جائز ضروریات کو پوری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بیماری سے نجات عطا فرمائے، جو لوگ قرضوں کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرے، جو لوگ اور جن کے عزیز کسی بھی قسم کی بیماری میں کے اندر مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔